السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ آج ہم انشاءاللہ امثال القرآن کے پروگرام کے سلسلے میں صدقہ کر کے ضائع کرنے والوں کی مثال کے بارے میں پڑھیں گے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 266 میں ارشاد ہوتا ہے، أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اس کے لیے اس میں ہر طرح کے پھل ہوں، اور اس حال میں اس کو بڑھاپا آ پہنچے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ابھی کمزور ہوں، تو اچانک اس باغ پر ایک بگولا آ پڑے جس میں آگ بھری ہو تو وہ جل کر راکھ ہو جائے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بیان کے بارے میں یہ چوتھی مثال ہے جو سورۃ البقرہ میں یکے بعد دیگرے دی جانے والی مثالوں میں سے ایک ہے اور آخری ہے۔ مثال کا سیاق و سباق کچھ یوں ہے کہ خرچ کرنے کے بیان میں جو پہلے پے در پے آیات آئیں جن میں خرچ کرنے کی فضیلت اور خرچ کرنے کے کچھ آداب بیان ہوئے، اور پھر ریاکاری اور احسان جتانا اور اذیت جیسے اسباب بیان ہوئے جو خرچ کرنے کے اجر کو ضائع کر دیتے ہیں، تو یہاں خاص طور پر اس آیت میں بھی ریاکاری، احسان جتلانے اور اذیت دینے کے نقصانات کو واضح کرنے اور اس سے بچنے کی مثال دی جا رہی ہے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے، اَیَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ، اَیَوَدُّ کیا چاہتا ہے، احدکم کوئی ایک تم میں سے، یہاں حمزہ استفہام کا ہے، یعنی استفہام نفی کے معنی میں ہے، یعنی کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کا ایسا باغ ہو جس کا اتنا بھیانک انجام ہو جو آخر میں بتایا گیا ہے۔ لیکن باغ کا جو منظر ہے اور باغ کی جو خوبصورتی ہے اس کو دیکھ کر تو ہر کوئی چاہے گا کہ اس کا ایسا باغ ہو، اس لیے یہاں پر سوال کیا گیا ہے۔ یودو کا لفظ ود سے ہے، ود کہتے ہیں خالص محبت کو، کسی چیز کے ساتھ کامل محبت ہونا، اس چیز کے حاصل ہونے کی آرزو اور تمنا کرنا، یعنی کیا کوئی تم میں سے ایسا باغ حاصل کرنے کی تمنا کرے گا، چاہے گا کہ وہ اس کے پاس ہو۔ کیسا باغ؟ من نخیل و آناب، جو کھجوروں اور انگوروں پر مشتمل ہو۔ کھجور اور انگور پھلوں میں سے بہترین پھل ہیں جو غذا بھی ہیں اور دوا بھی ہیں۔ یہ پھل عام پھلوں کے مقابلے میں افضل ہیں، ان کے فوائد بھی زیادہ ہیں، اور خصوصاً ہم دیکھتے ہیں کہ عجوہ کھجور میں شفا بھی ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالائی علاقے کی اجوا کھجور کا نہار منہ استعمال کرنا ہر قسم کے جادو اور زہر سے شفا ہے، یعنی ٹاکسنز وغیرہ بھی اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ پھل مزے میں، ذائقے میں، غذائیت میں بہت مفید ہیں، فائدہ مند ہیں، اور اس لیے بھی ان کی مثال بیان کی گئی کہ عربوں کے ہاں یہ دو پھل عام طور پر پائے جاتے تھے جن سے سبھی واقف تھے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر مینگو کی مثال دی جاتی تو وہاں لوگ نہ سمجھتے کہ آم کیا ہوتے ہیں، تو قریب کی مثال دی گئی کہ لوگ بات بھی سمجھے۔ اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور جگہ بھی باغ والوں کا قصہ آیا تو وہاں بھی انہی پھلوں کا ذکر ہے۔ تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ انہار جمع کا صیغہ ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ باغ میں صرف ایک نہر نہیں تھی، مختلف طرح کی نہریں تھی، اور یہ باغ کے مختلف حصوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ باغ ایک بڑا باغ تھا، چھوٹا سا نہیں تھا۔ تو اس اعتبار سے یہ ایک بہترین باغ تھا کہ جس میں آبپاشی کا مکمل انتظام تھا، کوئی اس میں مشقت کی بات نہیں تھی، کیونکہ بارش کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، اگرچہ بہت بہترین ہوتی ہے جب ہو تو، لیکن نہ ہو تو پھر کام رک بھی جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کنویں سے پانی نکال کے کھیت کو لگانا پڑے تو وہ بھی ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو اس کے برعکس اگر کسی باغ کے اندر نہریں بہ رہی ہوں تو اس کے مالک کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ لوگ ایسی جگہ پر رشک کرتے ہیں، ایسے باغ پر، ایسے کھیت پر۔ اور اسی طرح یہاں من تحتها الانہار میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ وہ پانی اس کی اپنی ملکیت تھا، کہیں اور سے نہیں لے رہا تھا۔ بعض نہریں ایسی ہوتی ہیں کہ دوسروں کے علاقے سے بہہ کے آ رہی ہوتی ہیں اور وہ جب چاہے ان کا ناکہ بند کر دیں اور پانی رک جائے، تو ایسی بھی کوئی مشقت نہیں تھی۔ یعنی ہر لحاظ سے پرفیکٹ قسم کی سہولتیں تھی، مکمل سہولتیں تھی، بہترین صورتحال تھی۔ لہو فیہا من کل الثمرات، مزید یہ کہ اس باغ میں ہر طرح کے پھل تھے، یعنی پھلوں کی مختلف اقسام پر مشتمل تھا۔ اب جن کے نام نہیں لیے گئے وہ مختلف میوے، سبزیاں اور کئی قسم کے پھل ہو سکتے ہیں۔ تو اس باغ میں خاص طور پر 3 چیزوں کا ذکر ہے یہاں پر۔ نمبر 1 کہ اس باغ میں کھجوریں اور انگور ہیں، یہ ایسے پھل ہیں کہ جو تازہ بھی استعمال ہوتے ہیں اور خشک ہونے کے بعد بھی استعمال ہوتے ہیں، ڈرائی ڈیٹس اینڈ ڈرائی گریپس جو ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس کے اندر متعدد نہریں ہیں، اور تیسرا یہ کہ اس باغ میں اور بھی مختلف قسم کی نباتات ہیں، پھل ہیں، میوے ہیں۔ تو یہ اس آیت کا پہلا حصہ ہے، پہلا منظر ہے کہ ایک شخص کے ایسے باغ کی منظر کشی کی گئی ہے کہ جس کو امیجنیشن میں بھی دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے اور انسان رشک کرتا ہے کہ کاش میرا ایسا باغ ہو۔ لیکن اب مثال کا دوسرا حصہ یا آیت کا دوسرا حصہ سامنے آتا ہے کہ باغ کا جو مالک ہے اب وہ بوڑھا ہو چکا ہے، ساری زندگی اس نے کام کیا، اپنا باغ لگایا، کیونکہ باغ کی جب تک کیئر نہ کریں، اس کا خیال نہ رکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ برباد ہو جاتا ہے، اس کا پھل نہیں آتا یا ضائع ہو جاتا ہے یا اس میں ویڈز اگ جاتی ہیں۔ لیکن اس شخص نے بھرپور خیال رکھا، پوری محنت کی، اور اب کام کر کر کے ریٹائرمنٹ کا وقت آ گیا، بالکل تھک گیا، بوڑھا ہو گیا۔ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس کی کمزور اولاد ہے، یعنی خود مالک کو بڑھاپا لاحق ہو گیا ہے، اور اولاد جو ہے وہ ابھی یا تو چھوٹی ہے، ضعفاء کمزور اس اعتبار سے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی بیماری کی وجہ سے کمزور ہو، وہ ہینڈی کیپ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو ان کے ساتھ، یا یہ کہ ناسمجھ قسم کی ذہنی طور پر، عقلی طور پر کمزور ہو کہ انہیں کام کاروبار نہ آتا ہو، اور ان سب کی روزی کا اور ان سب کی ضروریات کا انحصار اسی باغ پر ہو۔ تو اس شخص نے پوری محنت کر کے باغ تیار کر دیا تاکہ وہ بڑھاپے میں آرام کر سکے یا دنیا سے جانے کے بعد اس کی اولاد اس باغ سے پورا فائدہ اٹھا سکے۔ اب اسے اس باغ کی بھرپور آمدنی کی امید تھی، اور ہاں خاص طور پر یہاں بڑھاپے کا ذکر اس لیے کیا گیا کیونکہ بڑھاپا ایسی بیماری ہے یا ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جس میں انسان جوانی کی طرح بھاگ دوڑ نہیں کر سکتا، زیادہ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ جوان انسان جو ہے
وہ مزید اپنے کاروبار کو بڑھا سکتا ہے، زیادہ محنت کر سکتا ہے، کہیں کوئی کمی بیشی ہو جائے، نقصان ہو جائے تو وہ ایک نئی راہ اختیار کر سکتا ہے. لیکن یہاں پر اب صورتحال یہ ہے کہ انتہائی بڑھاپا اور انتہائی کمزور اولاد اور اس کے بیچ میں ایک اور آفت آ گئی. فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، تو اس باغ کو آ پہنچا ایک بگولا. اعصار جو ہے یہ ٹورنیڈو کو کہتے ہیں. عربی میں اس کا ایک معنی کیا جاتا ہے آگ کا بگولا جو جان لے لیتا ہے، یعنی اچانک آ پڑنے والی آگ جو انسان کو وہی بسم کر دے. اسی طرح اس کا معنی ہے گول گھومنے والی آندھی، بگولا جیسے ٹورنیڈو میں، اور پھر وہ ورٹیکلی اوپر کو بھی جاتی، یعنی گھومتی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بلندی کی طرف چڑھتی جاتی ہے اور ساتھ آگے بھی رواں ہوتی جاتی ہے. تو گول گھومنے سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کے گھیرے میں جو چیز آتی ہے پھر اس کو وہ فنا کر کے رکھ دیتی ہے، یعنی جس چیز کے پاس سے بھی گزرتی ہے اس سے لپٹ جاتی ہے. جیسے کپڑے کو بل دیے جاتے نا، تو ایسے یہ چیزوں کو بل دیتی جاتی ہے، اپنے اندر سمیٹتی جاتی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ آندھی جو ہے اس کی خصوصیت کیا ہے کہ یہ تباہی لاتی ہے، یعنی اس میں خیر نہیں ہوتی. یہ ایسی ہوا ہے جو خیر نہیں لاتی، ریح و نقیم ہے، ہر چیز کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے. عام طور پر نہیں چلتی ایسی ہوا، بہت ریئر کیسز میں ہوتی ہے. اور کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے 2003 میں ایسا ٹورنیڈو یا ایسا بگولا دریافت ہوا کہ جس میں ہوا بھی تھی اور اس کے اندر آگ بھی تھی، اور باقاعدہ اس کی ویڈیوز موجود ہیں نیٹ پر. یعنی تیز ہوا اوپر کو اٹھ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آگ بھی اوپر جا رہی. ورنہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ جہاں آگ ہوتی ہے اگر ہوا چلے تو آگ بجھ جاتی ہے، لیکن یہ اس قسم کی آگ ہے کہ ہوا نے اس کو اپنے گھیرے کے اندر لیا ہوا ہے اور وہ بھی خوب بھڑکتی چلی جا رہی ہے. اور یہ بھی معنی کیا گیا کہ اس میں بہت شدید حرارت بھی ہے. فیہ نار. اب ہوا یہ کہ یہ گول گھومنے والی آندھی، یہ بگولا، یہ اعصار، یہ ٹورنیڈو آگ لیے ہوئے اس باغ کے پاس سے گزرا، اس کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور ہر چیز اس کی تباہ کر دی. اگر آپ نیٹ پہ دیکھیں تو جاپان کی ایک زلزلے کی تصویر نظر آتی ہے، اس میں ایک علاقہ دکھایا گیا ہے کہ جس میں زلزلے کے بعد ایسی ہوا سی چلی کہ جس میں آگ تھی، جس نے اس پورے علاقے کو شاید 38 منٹس میں جلا کے رکھ دیا. تو فاحترقت، یعنی جب یہ آگ پڑی اس باغ کو تو اس کے پتے، اس کے پھل، اس کی ٹہنیاں، اس کی جڑیں، سب کچھ خشک ہو گیا، جل گیا، راکھ ہو گیا. اب آپ سوچئے کہ اس آدمی کا حال کیا ہوگا، وہ کس قدر رنجیدہ ہوگا، کس قدر غمگین ہوگا کہ عین بڑھاپے میں اپنی کمزوری اور اولاد کی کمزوری کی حالت میں اس نے باغ کھو دیا کہ اب نہ تو وہ خود کما سکتا ہے نہ بچے اس کو کما کے دے سکتے ہیں. مصیبت پر مصیبت پر مصیبت. اب انجام کیا ہے کہ زندگی آئندہ کی انتہائی تنگ ہوگی، حسرت ہوگی اور ریگریٹس ہی ریگریٹس ہوں گے. ساری محنت، سارا سرمایہ لگایا ہوا، ساری جوانی اس میں کھپائی ہوئی، سارا وقت لگایا ہوا، سب کچھ برباد ہو گیا آن کی آن میں. یعنی اب ہاتھ ہی ملتا رہ گیا وہ شخص کہ سب کچھ اس کے ہاتھ سے نکل گیا، شدید حسرت کا شکار ہو گیا. اب دیکھیے کہ ابتدا کتنی خوبصورت اور انتہا کتنی بھیانک. یعنی خوبصورت باغ، وافر پھل، وافر پانی، اور انتہا میں راکھ ہی راکھ، کچھ نہیں بچا. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون. اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات کو بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو، یعنی دلائل واضح کرتا ہے، مثالیں بیان کرتا ہے. کیوں؟ تاکہ تم غور و فکر کرو، یعنی عبرت حاصل کرو، سبق لو، رہنمائی حاصل کرو. یہ کن لوگوں کی مثال ہے؟ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو اپنے صدقات دینے کے بعد، نیک اعمال کرنے کے بعد احسان جتاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی ساری نیکی جو بظاہر بڑی خوبصورت معلوم ہوتی ہے اس باغ کی طرح، سب کی سب ضائع ہو جائے گی. اس کا کوئی فائدہ ان کو نہیں ملے گا آخرت میں، جبکہ ان کو اس کی شدید ضرورت ہوگی. تو آپ دیکھیے کہ اس باغ میں بہت ساری خوبیاں تھی، لیکن اس ساری خیر کے باوجود اس کے کہ اس میں پانی بھی تھا، نہریں بھی تھی،
لیکن آگ حاوی ہو گئی. تو جب آپ ایسے باغ کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہر شخص کے اندر ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اتنا مکمل اور اتنا خوبصورت باغ، مالک کتنا خوش قسمت ہے. لیکن دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ عین اس وقت جب کہ اس کو ضرورت ہے اس باغ کے فائدے کی، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا اور اس کے پاس صرف حسرتیں باقی رہ جاتی ہیں. غم، پریشانی، مستقبل کا خوف، تکلیف ہی تکلیف، اولاد کو دیکھ کے، ان کی شکل کو دیکھ کے بھی تکلیف، اپنی حالت کو دیکھ کے بھی تکلیف، باغ کو دیکھ کے بھی تکلیف، ہر طرف مایوسی ہی مایوسی ہے. اسی طرح کی ایک مثال ہمیں سورۃ الکہف میں بھی ملتی ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ 2 لوگوں کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ان میں سے ایک کے پاس 2 باغ تھے جن میں انگور تھے، اور انگور اندر تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس باغ کو کھجوروں نے گھیر رکھا تھا. وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، باغ کے اندر کھیتی بھی تھی، یعنی اور بھی چیزیں لگی ہوئی تھی. كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اس کے بیچ نہریں بھی چل رہی تھی. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کا بہت سا فائدہ تھا، پھل تھا، آمدنی تھی. تو آپ دیکھیے کہ ان 2 مثالوں میں کافی مماثلت بھی پائی جاتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص محنت کرتا ہے اور خصوصاً عبادت میں محنت کرتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے. ایسا عمل اس کھیت کی طرح ہے جس میں پھل پھول ہیں، نہریں ہیں، طرح طرح کے پھل ہیں، دلکش باغ ہے. یعنی یہ ہمارے نیک اعمال ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک دلکش باغ کی حیثیت رکھتے ہیں. اور بگولا کیا ہے؟ نیکیوں کو ضائع کرنے والے اعمال، چاہے وہ جو ان آیات میں بیان ہوئے یا اس کے علاوہ جن کی کچھ تفصیل میں آگے جا کر بیان کروں گی. انسان اپنے اعمال کا سب سے زیادہ ضرورت مند کب ہوگا، یا ان کے اجر کا، یا ان کے ثمر کا، یا ان کے نتیجے کا؟ جب وہ اللہ کے پاس پہنچے گا. لیکن جب وہاں پہنچے گا لم یجد شیئا، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا اور پورا پورا اس کا حساب چکا دیا جائے گا. تو بنیادی طور پر یہاں ایک منافق شخص کے اعمال کا ذکر ہے جو بظاہر بڑی بڑی نیکیاں کرتا ہے، چیریٹی کے بڑے بڑے کام کرتا ہے، لیکن وہ صدقہ خیرات صرف اور صرف دکھاوے کے لیے کرتا ہے. کیونکہ قرآن مجید میں منافقین ہی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دکھاوے کے اعمال کرتے ہیں، ناپسندیدگی سے خرچ کرتے ہیں. لیکن جہاں شہرت کی بات ہوتی ہے وہاں پر یا ضرورت یا فائدہ یا مقصد کوئی ہوتا ہے تو خوب خرچ کرتے ہیں. تو باغ کے حسن اور خوبصورتی سے مراد منافق کا عمل ہے جو بظاہر بڑا خوبصورت ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ بظاہر بہت خوش اخلاق ہوتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ لین دین کرتے ہیں، دعوتوں پہ آپ کو بلاتے ہیں، بظاہر لگتا ہے کہ لوگوں کے بہت سے کام کر رہے ہیں، لوگ آ کر ان کو اپنے مسئلے مسائل بتاتے ہیں، وہ ان کے مسائل حل کرنے کے لیے دوڑتے ہیں. خوشی غمی کے موقع پر وہ لوگوں کے پاس پہنچتے ہیں، مبارکبادیں دینے حاضر ہوتے ہیں. کوئی فوت ہو جائے تو فوتگی کے موقع پہ حاضر ہوتے ہیں، اور بعض اوقات انہیں کوئی شکایت بھی ہو جائے تو شکایت بھی پی جاتے ہیں. لیکن جب ان کی مرضی کے خلاف کوئی چیز ہو جائے، یا جہاں ان کو کوئی فائدہ نظر نہ آئے، یا کوئی ان پر تنقید کر دے، یا پھر یہ کہ ان کے مفاد پر کوئی زد پڑے، تو ان کی اصلیت کھل کے سامنے آ جاتی. وہ جتنا بھی آپ کے ساتھ احسان کر رہے ہوتے ہیں، یہ جتنے بھی بڑے بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان سب سے اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں. اب وہ آپ کو سلام میں پہل نہیں کریں گے، آپ کو دیکھ کے مسکرائیں گے نہیں، آپ کو اپنی دعوت میں بلانا بھول جائیں گے. آپ کو مشکل پیش آئے گی تو وہ آپ کے کام نہیں آئیں گے. اگر آپ ان سے شکوہ بھی کریں تو وہ بھی کوئی بہانہ کر دیں گے، کیونکہ ان کو آپ سے شکایت ہو گئی. آپ انسان تھے، آپ سے غلطی ہو سکتی ہے. تو بعض لوگ دنیاوی فائدوں کے لیے دیندار بنے ہوئے ہوتے ہیں، دنیاوی فائدوں کے لیے وہ لوگوں میں اپنی پبلک ریلیشننگ بڑھانے کے لیے، پی آر کے لیے وہ لوگوں کے ساتھ بہت اچھا رکھ رکھاؤ کرتے ہیں. لیکن جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ لوگوں سے ان کو فائدہ نہیں پہنچا جس کی وہ توقع رکھتے تھے، یا کوئی شخص ان کی توقعات پہ پورا نہیں اترا، تو سب کچھ ختم کر کے رکھتا. اور آپ حیران ہوگے کہ یہ کیسے دوست تھے، یہ کیسے لوگ تھے کہ جو اتنی محبتوں کا اظہار کرتے تھے، اور جب مقصد پورا نہیں ہوا تو نگاہیں ہی پھیر لی، رنگ ہی بدل دیا.
تو ایسے شخص کی یہاں مثال دی جا رہی ہے کہ جس نے باغ سنوارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. ڈفرنٹ چیزوں کا ذکر ہے نا، پانی بھی ہے، کھیتی بھی ہے، کھجور کے اونچے درخت بھی ہیں، انگوروں کی